بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کے اپنے ہی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو زیر زمین بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی سرحد عبور کی، سائرن بجنے لگے اور نیتن یاہو اپنی کابینہ کے متعدد ارکان کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گئے تھے۔ نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے ارکان کئی گھنٹوں تک زیر زمین بنکرز میں رہے، جہاں تک کہ جب ایران نے حملہ مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو اور کابینہ کے ارکان کم از کم 4 گھنٹے بعد زیر زمین پناہ گاہوں سے باہر نکلیں۔ دوستو، یاد رہے کہ محفوظ بنکر سے باہر نکلنے کے بعد نیتن یاہو نے کہا کہ ایران نے ایک سنگین غلطی کی ہے جس کی اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران نے گزشتہ رات اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل داغے تھے جو اس کے 3 فوجی مراکز پر گرے تھے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ملک میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے کی واضح طور پر مذمت نہیں کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کی سخت الفاظ میں مذمت کرنے میں ناکامی کی وجہ سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اسرائیل میں غیر مقبول شخصیت بن چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اسرائیل پر ایران کے گھنونے حملے کی واضح طور پر مذمت نہیں کر سکتا، جیسا کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے کیا ہے، وہ اسرائیلی سرزمین پر قدم رکھنے کا مستحق نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے بغیر بھی اپنے شہریوں کا دفاع اور قومی وقار کو ہم برقرار رکھیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور تباہ کن ہوگا۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فوراً اپنے بیان میں اسرائیل کو وارننگ دے دی۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ اللہ کی مدد سے ایران جو ضرب صہیونی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دہ ہوگی۔ آیت اللہ خامنائی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ 200 عبرانی زبان میں کی جو کہ اسرائیلی زبان ہے، اور یہ پوسٹ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل برسانے کے چند ہی لمحے بعد کی گئی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنی میزائلوں کی تصویر پوسٹ کی گئی اور اس پر نصر من اللہ و فتح قریب درج تھا۔ ایران نے اسرائیل کی جانب بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور عراق سے فائر کیے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلیوں نے بنکرز میں پناہ لے لی۔ اسرائیلی ایمبولنس سروسز نے بتایا کہ میزائل حملوں کے دوران شیلٹرز میں جانے کے لیے بھگدڑ میں کئی افراد زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائی حدود بند کر دی گئی اور ہوائی اڈوں پر موجود تمام مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ایران نے میزائل حملوں میں اسرائیل کے F-35 جہازوں کے اڈے نیو اٹم ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جس سے کئی F-35 جہاز تباہ ہو گئے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد کہا ہے کہ ایرانی آرمی نے ایران اور خطے کی سلامتی اور اپنے جائز حقوق کا دفاع کرتے ہوئے میزائل حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو جان لے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن ہر قسم کے خطرے کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ ایرانی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہماری طاقت کی چھوٹی سی جھلک ہے، ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی کبھی بھی غلطی نہ کرنا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خوف کے مارے کانپنے لگے۔ ایران کے گزشتہ رات حملے میں جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خوف زدہ ہو کر زیر زمین بنکرز میں چھپ گئے۔
اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے جو بیان جاری کیا اس میں بھی وہ نہایت ہی خوفزدہ تھے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہنگامی پریس کانفرنس میں ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ جو ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر حملہ کر دیں گے، لیکن ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر دوستوں وائرل ہو رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ حزب اللہ کے حسن نصر اللہ اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالنے کا کہنے والا آج خود جیل میں ہے۔ عمران خان اتنے بڑے بول نہیں بولا کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عاجزی سیکھو اور اللہ تعالی سے معافی مانگو۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرے پہلے دور حکومت میں ہم نے ایسی بہت سی اسکیمیں شروع کی لیکن مجھے فارغ کر دیا گیا، اور دوسرے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، ہم 2 قدم آگے چلتے تو ہمیں 8 قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنا کام جتنا ہم نے کیا ہے کیا کسی حکومت نے کیا ہے؟ موٹر وے کس نے بنائی؟ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ تخریب کاری مسلم لیگ نون نے ختم کی۔ ملک کو ایٹمی ملک بنایا۔ اورنج لائن مسلم لیگ نے بنائی۔ اس کے جواب میں 1 ارب درخت اور 350 ڈیمز بنانے کا دعویٰ کرنے والے بتائیں کہ یہ منصوبے کہاں گئے؟ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور شہباز شریف بجلی سستا کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سولر پینل کی طرف جائے گی تاکہ زیادہ نرخوں کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، مگر اس میں وقت لگے گا۔ نواز شریف نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پر یلغار کرنے آ رہے ہیں، کیا یہ دونوں صوبوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ جیل سے کال آتی ہے کہ احتجاج کرو، کیا وہاں سے کبھی فلاحی منصوبوں کی بھی کوئی کال آئی ہے؟ نواز شریف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں، اس لیے وہاں کے مریض پنجاب آتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ 1 ارب درخت ہاؤس اسکیم اور دیگر اسکیمیں کہاں ہیں؟ یہ پنجاب پر حملہ کرنے آتے ہیں۔ اگر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے صوبے میں عوام کی خدمت کرو، وہاں ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ، قرضہ اسکیمیں اور دیگر سہولتیں مہیا کرو۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح پی ٹی آئی یا عمران خان کے پیچھے چلنے والے ان سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ ان کی کارکردگی 0 ہے اور مار دھاڑ میں نمبر 1 ہے۔ یہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، ان کا کام ہی سڑکوں پر احتجاج کرنا ہے۔ ہم نے یہ موٹر ویز احتجاج کرنے کے لیے نہیں بنائی، انہیں جہاں موقع ملتا ہے دھرنا دے دیتے ہیں، ہماری موٹر ویز خراب کر رہے ہیں۔ آخر میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں 4 مہینے احتجاج کیا، میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا اور احتجاج میں کہا گیا کہ میں نواز شریف کے گلے میں رسی ڈال کر اسے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو جیل میں اسی طرح آئی جی، چیف سیکرٹری اور دیگر کو دھمکیاں دی گئیں کہ چھوڑوں گا نہیں اور جیلوں میں ڈالوں گا۔ نواز شریف نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولا کرو، عاجزی سیکھو، عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جو کرو گے وہ سامنے آئے گا۔ ایران کے میزائل حملوں کے موقع پر اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو موبائل پر ایک انتباہی میسج بھیجا تھا۔ اسرائیلی دارالحکومت یروشلم میں برطانوی صحافی ایلس کڈی نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی حملے کے وقت ہم آفس میں معمول کے کام کے لیے موجود تھے کہ اچانک سب کے فون بج اٹھے۔ برطانوی صحافی کا کہنا تھا کہ سب کے موبائل فون پر ایک ساتھ اسرائیلی فوج کا میسج آیا تھا جس میں فوری طور پر محفوظ مقام کی جانب بھاگنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ میسج کے ملتے ہی تمام صحافی عمارت میں بنائے گئے ایک محفوظ بنکر میں منتقل ہو گئے اور اگلی ہدایت تک وہیں پناہ لیے رکھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی حملوں کے وقت وزیر اعظم نیتن یاہو اور کابینہ کے دیگر ارکان بھی زیر زمین بنکر میں چھپ گئے تھے۔
اور وزیر اعظم نیتن یاہو کابینہ ارکان کے ہمراہ 4 گھنٹے تک بنکر میں محصور رہے۔ ایران کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو جواب میں اس کے تمام انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے آرمی چیف جنرل محمد باقری نے سرکاری ٹی وی پر اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جوابی حملے میں پوری شدت کے ساتھ میزائلوں کی بارش کر دیں گے۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر محمد باقری کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو جواب میں یہودی حکومت کے تمام بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رکھ دیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کے آرمی چیف کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کانپتے ہاتھوں یا کانپتے ہونٹوں ایران پر جوابی حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو اپنی غلطی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ بھی یاد رہے، بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں کہ ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور اس کے ارد گرد 3 فوجی مراکز پر کئی میزائل حملے کیے تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ ناقابل قبول ہے۔ یہ پوری دنیا کو ایران کے حملے کی مذمت کرنی چاہیے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملوں سے پہلے امریکہ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی تنصیبات محفوظ ہیں، حملوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی صہیونی فوج نے مرکزی اور جنوبی مقبوضہ فلسطین پر ایرانی میزائلوں کے ٹھیک نشانے پر لگنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں فوجی اڈوں پر بے دردپے ہولناک دھماکوں کی بھی خبریں دی ہیں۔ جنوبی مقبوضہ فلسطین میں واقع صہیونی حکومت کا نیو ایٹم فوجی اڈے پر بھی ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں بے دردپے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور آسمان پر دھواں چھا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ ایران میں صہیونی حکومت کے تخریب کارانہ حملے میں شہید ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی اور یورپی حکام ہم سے بار بار درخواست کر رہے تھے کہ آپ تحمل سے کام لیں تاکہ ہم غزہ میں جنگ بند کروا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت سختی سے تحمل سے کام لیا، لیکن جرائم پیشہ صہیونی حکومت نے امریکہ کی حمایت اور اس کی ہری جھنڈی سے اپنے جرائم بڑھا دیے اور لبنانی عوام کا قتل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجاہد کبیر سید حسن نصر اللہ اور لبنان میں ایران کے فوجی مشیر جنرل نیل فروشان کو بھی شہید کر دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اب حالات ہمارے لیے قابل تحمل نہیں رہے اور الحمدللہ ایرانی آرمی نے اپنی میزائل کارروائیوں میں صہیونی حکومت کے اہم فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے باوجود ہم نے ضروری اصولوں کی پابندی کی اور صرف فوجی مراکز اور اڈوں کو ہی نشانہ بنایا، ایک شخص کو بھی نہیں مرنے دیا۔ دوستو، ایرانی حملے کی ذمہ داری کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اسرائیلی میڈیا کا خود کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایک شخص بھی نہیں مارا گیا۔ ایرانی چیف جنرل کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں موساد کے مرکز نواتیم ایئر بیس، جہاں F-35 جنگی طیارے رکھے جاتے ہیں، اور ہاتھ تسلیم اڈے کو جہاں وہ حملہ کیا گیا تھا جس میں حسن نصر اللہ شہید ہوئے، صہیونی فوج کے ریڈار سینٹر اور ٹینکوں سمیت بختر بند فوجی گاڑیوں کے مرکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ جنرل باقری کا کہنا تھا کہ ہم نے اس آپریشن میں صہیونی حکومت کی اقتصادی اور صنعتی تنصیبات اور عوام کو نشانہ نہیں بنایا، جبکہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کام ہم کر سکتے تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ صہیونی حکومت پاگل ہو چکی ہے۔ اگر اس کو امریکہ اور یورپ نے کنٹرول نہ کیا اور اس نے اپنے جرائم جاری رکھے یا ہماری زمین کی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اس آپریشن سے کئی گنا شدت کے ساتھ اس پر حملے کیے جائیں گے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انڈے کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث ہائی بلڈ پریشر اور دل کی مختلف بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔
لیکن اب تک ہونے والی سنجیدہ سائنسی تحقیقات سے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار میڈیکل نیوز ٹوڈے نامی ویب سائٹ میں کیا گیا ہے، جس میں انڈوں اور کولیسٹرول میں باہمی تعلق کے حوالے سے گزشتہ کئی سال میں ہونے والی درجنوں طبی تحقیقات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان تمام تحقیقات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انڈے کھانے سے اکثر لوگوں کے خون میں کولیسٹرول پر یا ان کی مجموعی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوستو، یاد رہے کہ کولیسٹرول کی دو اقسام ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل ہیں۔ ان میں سے ایل ڈی ایل کو مضر کولیسٹرول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خون کی رگوں میں جم کر ان میں تنگی پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ یہی چیز ہائی بلڈ پریشر سے امراض قلب تک کئی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ تاہم گزشتہ کئی سال کے دوران کی گئی درجنوں طبی تحقیقات سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ انڈے کھانے کی وجہ سے ایل ڈی ایل بڑھا ہو۔ جرمن ماہرین نے وقت کے مختصر ترین دورانیے کی پیمائش کر لی ہے، جو صرف 247 زیپٹو سیکنڈ ہے۔ وقت کی یہ پیمائش ایک فوٹون کی ہائیڈروجن ایٹم کے ایک سرے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ 53 پیکو میٹر طے کرنے کے مشاہدے میں کی گئی ہے، جو آج تک کی انسانی تاریخ میں وقت کی مختصر ترین پیمائش ہے۔ اس سے پہلے دوستو، وقت کی مختصر ترین پیمائش کا ریکارڈ بھی جرمن سائنسدانوں نے ہی بنایا تھا، جو 850 زیپٹو سیکنڈ تھا۔ نیا ریکارڈ اس سے بھی 3.4 گنا مختصر ہے۔ دوستو، ایک زیپٹو سیکنڈ سے مراد ایک سیکنڈ کے 1 اربویں حصے کے بھی 1 اربویں حصے کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔